کی مدد کرو، فقیروں کی مدد کرو. جناب دین اسلام یہ کہتا ہے کسی کے اخلاق جانچنے ہیں تو یہ دیکھو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے. باہر پتہ چلا لائن لگا کے غریبوں کو کمبل بانٹ رہے ہیں اور گھر میں خالہ بیچاری ٹھنڈی سے مر گئی. یہ کون سا سمجھداری کی بات ہے؟ دین اسلام ایسی بے وقوفی کی بات نہیں کرتا. کہتا اپنے گھر کا رویہ اچھا رکھو، اپنے ماں باپ کا ادب احترام کرو، ہے نا. نبی علیہ السلام نے فرمایا رحم کرنے والا ہی جنت میں جاتا ہے. تو صحابہ نے کہا کہ ہم تو آپس میں ہم رحم کرتے ہیں، رحم کرنے والے. تو نبی نے کہا رحم یہ نہیں ہے کہ تم اپنے اوپر رحم کرو، بلکہ رحم یہ ہے کہ اپنے اوپر بھی رحم کرو اور دوسروں پہ بھی رحم کرو. شارحین حدیث فرماتے ہیں اپنے اوپر رحم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نمازیں عبادتیں وقت پہ ادا کیجئے، برائیوں سے دور رہیے. یہ اپنے اوپر رحم ہے. جو گناہ کرتا ہے گویا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. اور دوسری بات دوسروں کے ساتھ رحم یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. اور ہمارے صوفیہ نے بہت عظیم ترین بات کی کہ اگر کوئی نیک بھلے انسان کے ساتھ آپ اچھا اخلاق اختیار کر لیتے ہیں تو یہ بہت کمال کی بات نہیں، بلکہ اس کو بدلہ بھی کہا. ثواب تو ملے گا. فرحان بھائی نے مجھ سے اچھے سے بولا، ہم بھی ان سے اچھے سے بول دی، دونوں کو ثواب ملے گا. لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہیں نہ کہیں یہ بدلہ ہے. بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ سامنے والا بدتمیز ہو اور آپ نہایت پولائٹ ہو. دین اسلام یہ چاہتا ہے. اور اگر وہ والا مزاج ہم نے اپنا لیا کہ جیسا وہ کہتے ہیں کیا اینٹ کا جواب پتھر سے، تم ایک گالی دو گے تو ہم 4 دیں گے، ہے کہ نہیں. ویسے بھی مسلمانوں کے گھروں میں گالیاں زیادہ ہو گئی ہیں. وہ مسلمان کا بچہ جب آنکھ کھولتا ہے دیکھتا ہے اماں ابا گالی بک رہے ہیں، ہے نا، پھر وہ کیسا بنے گا، ہے نا. افسوس کی بات ہے یہ. تو بہرحال آپ ایسا مزاج مت رکھیں. اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ برا کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، تب جا کے ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی اچھی ہو پائے گی. اور دین اسلام مسلمانوں کے بارے میں کہتا ہے ہمیں ہونا کیسا چاہیے. رحماء بینہم، آپس میں نہایت طور پہ رحم کرنے والا، آپس میں بہت رحم کرنے والا، بہت شفیق. اور اپنے گھر کی خبر لیجئے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے. آپ بیوی ہیں، ٹھیک ہے شوہر نے کبھی تلخی کر دی تو اسے سمجھا لیجئے، کوئی بات نہیں، ہے نا. تو وہاں پہ صبر کر جائیے. ہم نے دیکھا ایسی بچیاں، وہ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، وہ جیل انویجیلیٹر ہے نا، یعنی جیل نریچھک ہندی میں اگر کہا جائے، اور انگریزی غلط بولیں گے تو آپ لوگ بتائیے گا، زیادہ انگریزی نہیں آتی. تو وہ جیل انویجیلیٹر ہے. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اگر کرائم ہوتا کیوں ہے، انہوں نے کہا زیادہ نہیں، 90% کے قریب کرائم 5 منٹ اگر بندہ صبر کر لے تو وہ کرائم نہ ہو. پتہ چلا بغل والے بھائی نے آ کے گالی دی، اب وہ بھی غصے میں اٹھا کے سر پھوڑ دیا ہمارے. ابھی تو جہاں ہم لوگ کل گئے تھے ایک جگہ میلاد شریف میں، تو وہاں تو ان کے پڑوسی ہیں، آپ کو بتا دیں شاید تو انہوں نے اپنے بھائی کا کان ہی کاٹ دیا لڑائی میں، کان کاٹ دیا اپنے بھائی کا چاقو لے کے. ان کے گھر گوشت بوگدا، وہ بریانی کا کام ہوتا ہے، کان کاٹ دیا اپنے بھائی کا. اب آپ بتائیں، یہ تو بے وقوفی کی بات. تو وہ بتاتے ہیں جو جیل انویجیلیٹر ہیں کہ اگر 5 منٹ صبر کر لیا جائے تو کرائم نہیں ہو. کسی نے گالی دی، 5 منٹ صبر کیجئے، کرائم نہیں ہو، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوگی. تو ہمیں تھوڑا سا اپنے اخلاق، اپنے رویے، اپنا طور طریقہ لوگوں کے ساتھ اچھا کرنا چاہیے، ہے نا. اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، اپنے اولاد کی قدر کیجئے. اپنے اولاد کی قدر دیکھیں، ہمارے نبی نے کر کے دکھائی یہ ساری باتیں. آپ دنیا والے اپنی بچیوں سے محبت کرتے ہوں، بے مثال محبت کی نبی نے، کہ جب حضرت فاطمہ آتی تو نبی اپنی جگہ سے اٹھ جاتے اور اٹھنے کے بعد ان کا ماتھا چومتے، اور وہاں نہیں بیٹھاتے جہاں خود بیٹھے ہوتے، بلکہ اپنی چادر مبارک بچھاتے، اس چادر پہ حضرت فاطمہ کو بٹھاتے. اب بتائیں کوئی باپ اگر اپنی بیٹی سے اتنا اظہار محبت کر لے تو کیا وہ بیٹی اپنے باپ کی بات نہیں مانے؟ آپ قدم ہی آگے نہیں بڑھاتے، آپ شفقتیں کرنا ہی نہیں جانتے. ہم بس یہ چاہتے ہیں ہمارا بیٹا، میرے منہ سے نکلی ہوئی بات، وہ کیا کہتے ہیں، لوہے کی تیر اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، کہ ہماری بات ایک دم مانی جانی چاہیے. ایسی ہماری مائیں بہنیں تھوڑی سی فرسٹریٹ ہو جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں. آپ تھوڑی سی شفقت، پہلے کچھ دیجئے پھر لیجئے، تب بندہ دے گا. اب پتہ چلا یاسر بھائی پہلے دن آئے اور ہم نے ان سے کہا کہ لائیے ہمیں 1.5 لاکھ روپیہ دیجئے، آئیں گے میرے پاس اگلے دن. اور کل یہ اپنے سے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ مجھ سے لے لیجئے گا پیسہ، کہہ رہے تھے آپ کی نہیں کہہ رہے تھے، اسکوٹی کی بات ہو رہی تھی تو ہم نے کہا ہم ای ایم آئی پہ لیں گے، تو انہوں نے کہا ہم سے لے لیجئے. مانگا بھی نہیں تھا، ہم نے مانگا تھا بھائی، لیں گے بھی نہیں، گھبرائی مانگی. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں یہ دینا، لوگوں کو دینا سیکھنا چاہیے.
تھوڑی سی. اچھا اس میں جاتا بھی کچھ نہیں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رحم شفقت اور مدد یہ ہے کہ پیسہ روپیہ دیا جائے, ہے نا, یہ کپڑے دیے جائیں اور چادر کمبل دیا جائے. میرے پاس بچیاں جو عالمیت کی پڑھتی ہیں, کبھی کبھی انہیں سمجھاتے ہیں کہ تھوڑا سا, ایک بچی تھی بہت غصہ کرتی, نام نہیں بتا رہا ہے, نہایت طور پہ غصہ کرتی, تو ہر بات پہ غصہ, ہر بات پہ غصہ. تو اس کا غصہ اب تھوڑا سا شانت ہو گیا, آتا ہے کبھی کبھی آتا ہے, تو ہم اس سے کہتے ہیں سارا غصہ آ کے میرے اوپر نکال لیا کرو. تو اب بیچاری میرے اوپر نکال نہیں پاتی ہے, اب آتی ہے تو ایسے بیٹھی رہتی خوب غصے میں. غصہ ہو, نہیں غصہ نہیں ہے, ہو تو ہاں ہے, تو نکالو گی, نہیں نکالیں گے, ٹھیک ہے تو ہٹاؤ, دل میں رکھنے سے کیا فائدہ. تو تھوڑا آسوس دیتی, کھیل ختم. تو اس کا تھوڑا سا غصہ کم ہو گیا ہے. تو ہم نے اس کو سمجھایا کہ اب تم غصہ تو نہیں کرتی ہو, لیکن اتنا کافی نہیں ہے. ابھی تم 0 پوائنٹ پہ آئی ہو, مائنس میں تھی, اب 0 پہ, اب تمہیں آگے بڑھنا ہے. کہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کچھ, آپ بہت گاڑی باتیں کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جس پہ تم کو غصہ آئے, تم کو اس پہ مہربانی کرنی, اس کی مدد کرنی. جیسے مان لو تم کو تمہاری بہن پہ غصہ آ رہا ہے اور تمہاری بہن بہت پیاسی ہے, جاؤ اس کو ایک گلاس پانی دے دو, ہے نا. تمہارا کلاس میٹ ہے, کوئی سب سے بدماش شریر بچی ہے نا, جو تمہاری ایک دم کوئی اس کی مدد نہیں کرتا ہے, اس کو کبھی کوئی ضرورت پڑے تو اس کی مدد کر دو. اپنے بچوں کو تھوڑی شفقتیں کرنا سکھائیے, ہے نا. فرمایا گیا جو کسی عالم دین کی قلم گر گئی, اس نے اٹھا کے دے دیا, اللہ اسے مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے نا. آپ عمرہ کر بھی لیجئے, پیسہ ہو آپ کے پاس, آپ کر بھی لیجئے, گارنٹی تو نہیں دے سکتے نا کہ یہ عمرہ مقبول ہے, گارنٹی نہیں دے سکتے, لیکن چھوٹی سی خدمت کے بدولت اللہ تعالیٰ مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو تھوڑی مخلوق کی خدمت کرنا اپنے بچوں کو سکھائیے, تھوڑی شفقتیں کرنا. ہم مدد کے نام پہ بس اتنا ہی جانتے ہیں کہ پیسے دے دیں, راشن دے دیں, یہ کمبل امبل دے دیں, ایسا نہیں. تھوڑا اپنے آپس میں, اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مطلب تھوڑا سا کسی بھی ہم پیشہ لوگوں میں بڑی چپکلش ہوتی ہے. جیسے 2 ٹیچرز ہیں تو آپس میں بڑی حسد جلن ہوتی, اور اگر ایسا مزاج ہے تو کبھی وہ کمیونٹی, کبھی وہ سوسائٹی, کبھی وہ آرگنائزیشن کامیاب نہیں ہو سکتے. بلکہ ہمیں ایک دوسرے کے مددگار ہونا چاہیے. کیسے مددگار, تھوڑا مثال سے سمجھیے. مکہ شریف میں مسلمانوں پہ خوب ظلم کیا گیا, اور صحابہ کو اپنا گھر بار بیوی بچے چھوڑ کے کہاں آنا پڑا, مدینہ میں. اور کیسی مدد کی مدینے کے صحابہ نے, آپ کو معلوم کہ اپنا آدھا گھر مکی صحابہ کو دے دیتے تھے. اور بہت بڑے گھر نہیں ہوتے تھے, 1 کمرے کا گھر ہے تو کہتے تھے کہ آج سے آدھا گھر تمہارا ہے. عورتیں اتنی فراخ دل ہوتی تھیں, آج تو عورتیں شاید اپنا نیا کپڑا دوسروں کو نہیں دکھاتی, میری ڈیزائن کا لے نہ لے, ہے کہ نہیں. اندر جو بیٹھی وہ سب اچھی بچیاں ہیں, ہے نا, آپ لوگ ناراض مت ہوئیے. تو بہرحال وہ کیا کرتی تھی, اپنی آدھی گرہستی وہ اپنے مکی بہن کو دے دیتی. یعنی ان کے پاس 2 پتیلیاں ہیں تو کہتی تھی لو, 1 پتیلی تمہاری 1 میری, میں 1 سے کام چلا لوں. یہ محبت اور یہ شفقت, اور یہ آپ میں جب تک ایکتا نہیں ہوگی, ایسی شفقت نہیں ہوگی, آپ کامیاب نہیں ہو سکتے زندگی. یہ بات یاد رکھیں. کوئی بھی آرگنائزیشن, آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ اسے زیادہ سمجھ سکتے ہیں. اور دین اسلام نے ہمیں ایک ہی آرگنائزیشن دی ہے جس کا نام دین اسلام. فرمایا گیا, نبی نے فرمایا, روایتوں میں آتا ہے کہ امت مسلمہ ایک جسم کی طرح, ایک جسم کی طرح, اور ہر مسلمان بھائی اس جسم کا ایک حصہ ہے. اور ہمیں کہیں بھی کوئی تکلیف ہو کسی بھی مسلمان کو, تو ہمیں اس کا درد محسوس ہونا چاہیے, ہے نا. کیوں محسوس ہونا چاہیے, وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک شاعری ہے, تھوڑا شاعری کا شوق ہے ہم کو, تو آپ کو 2-4 شاعری شاید سنا چکے شروع سے. تو کہا جاتا ہے کہ مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ, کس طرح ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. یعنی آنکھ ایک ایسا جسم کا پارٹ ہے نا, کہ آپ کا پیر بھی دکھے گا تو آنسو پیر سے نہیں نکلتے, آنسو آنکھ سے نکلتے. مسلمان کو آنکھ کی طرح ہونا چاہیے. یعنی کسی بھی مسلمان کو تکلیف ہو تو آپ کو اس کی تکلیف محسوس ہونی چاہیے, ہے نا. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بھوک کی شدت ہوتی کیا ہے. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جس غریبی اور پوورٹی میں مسلمان آج مبتلا ہیں, وہ غریبی کتنی بڑی بلا ہے. کبھی آپ کو پہننے کے کھانے, آپ کو کھانے کے لیے کھانے نہ ملیں, تو آپ 2 وقت کا دسترخوان بہترین کھانوں سے سجا ہوا ہے, تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ غربت ہوتی کیا ہے. لیکن غریب مسلمانوں کے حال جا کے دیکھیں. لوگ تانے دیتے ہیں اسٹیجوں سے کہ مسلمان جاہل ہیں, پڑھائی نہیں کرتے, لیکن آپ تھوڑی زمینی حقیقت آ کے دیکھیں. جس کے سامنے 2 روٹی کا سوال ہو, وہ اپنے بچوں کو انگریزی میڈیم اسکولوں میں کیسے پڑھائے. اور کون سے اتنے ادارے ہم نے بنائے ہیں جو معیاری بھی ہیں اور جہاں فیسیں کم بھی لگتی ہیں. کہاں ہمارے پاس ادارے ہیں. وہ سرکاری پاٹھ شالائیں ہیں جو ہمیں تعلیم ہی نہیں دیتی.
جہاں بیٹھ کے وہ ٹیچرز دن بھر چائے پیا کرتے ہیں 80,000 سیلری لے کے. تو ہم نے دیا کیا ہے قوم کو جناب؟ وہ ہمارے دوست احباب ہیں جو کام کرتے ہیں ساتھ میں، تو بڑے اسٹیج سے سختی کرتے تھے، لوگوں کو نماز پڑھنا نہیں آتا، ثنا نہیں یاد رہتی، الحمد نہیں یاد رہتا. تو ہم نے اپنے بچوں سے کہا ہے کہ جب تک تم 10 لوگوں کو ثنا نہیں یاد کروا لینا تب تک تم اسٹیج سے بات مت کہنا. پہلے آپ دیجئے کسی کو، اس کے بعد کہیے گا، ہے نا. آپ اسکول چلاتے ہیں، آپ کو حق ہے کہیے. آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو کئی لوگ مدد کے باوجود نہیں پڑھتے. لیکن اگر آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، آپ کچھ مت کیجئے. وہ اپنے آس پاس دیکھیے، کوئی ایک غریب بچہ ہو، اس کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لیجئے. بات کرتے کتنے اخراجات ہوتے ہیں. وہ ایڈمیشن کے وقت زیادہ فیسیں وغیرہ لگتی ہوں گی، 6-7 ہزار کی. ہماری تحریک یہ کام کرتی ہے کہ ہمارے پاس ایک خاص فنڈ ہوتا ہے، جو بچیاں یا بچے نہیں پڑھ پاتے، ہم ان کے لیے کتابوں وغیرہ اور فیس وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں. کیا جیسے یاسر بھائی ہیں ہمارے پاس، تو ہم ان سے کہہ دیتے ہیں فلانے لڑکی کی فیس کا دھیان رکھیے گا. ایک حافظ عامر صاحب ہیں، ایک بچی کے لیے کہا، فنلن میں ہی وہ بچی پڑھتی تھی، تو وہ بیچارے خود جا کے اس بچی کی فیس جمع کر دیتے. اچھا، اس بچی سے نہ کبھی فیس مانگی گئی اور نہ اس کو کبھی پتا چلا کہ میری فیس کتنی. میں نے ایک بچی سے پوچھا کہ تمہاری کوچنگ کی فیس کتنی، اس کا مجھے پتہ ہی نہیں، جمع ہی نہیں کرتی. لیکن تعلیم اچھی ہو رہی نا، اس کی تعلیم معیاری ہو رہی، اور جو افراد تیار ہوتے ہیں بہت بڑی طاقت ہوتے ہیں، ہے نا. اگر آپ نے کروڑوں روپے ایک شخص پہ خرچ کر دی اور وہ شخص تیار ہو گیا تو وہ آپ کو ارب روپے دے سکتا ہے. لیکن آپ ارب روپے اپنے اوپر خرچ کر لیجئے، کھانے پینے موج مستی میں اڑا دیجئے، تو اس کا آؤٹ کم آپ کو کچھ ملنے والا نہیں. تو تھوڑا افراد سازی پہ دھیان دیجئے. ہمارے نبی نے امت کو حضرت ابو بکر جیسے لوگ دیے، حضرت عمر جیسے لوگ دیے ہیں، جو تہائی دنیا کے بادشاہ ہونے کے باوجود جن کی عاجزی کا عالم یہ کہ صدقے کا اونٹ خود کھوجنے نکل جاتے ہیں. اور تھوڑا اپنے اندر سے یہ مخدومانہ مزاج ختم کیجیے کہ ہم کہیں کے بہت بڑے سربراہ اعلیٰ ہیں، ہم کہیں کے بہت بڑے مطلب مدرس ہیں، کہیں کے صدر مدرس ہیں، پرنسپل ہیں. حضرت برا مت مانیے گا، کہیں آپ کا ایسا مزاج نہیں، کہیں کے امام صاحب ہیں تو ہم اپنی جوتی اپنے سے نہیں سیدھا کریں گے. ہم اللہ رسول کے غلام اور اس کے بندے، سیدھی صاحب بات. اور غلاموں کا یہ شیوا نہیں ہوتا کہ دوسروں سے کام کرائیں، بلکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مخلوق کی خدمت کریں، ہے نا. کبھی یاسر بھائی کا جوتا ادھر ہے، ٹھیک ہے آگے رکھ دیں گے، کیا ہو جائے گا. ہم نے تو اپنے اس بچی کو بتایا تھا جو بہت زیادہ غصہ کرتی تھی. ہم نے کہا تم اب 0 پہ آ گئی ہو، تم تھوڑا نچلے استر کے کام کیا کرو. کہا نہیں سمجھا. ہم نے کہا کوئی بوڑھی عورت ہے، اس کی جوتی دور ہے، تمہیں برا تو لگے گا بہت، اس کی جوتی لا کے اس کے پاس رکھ دینا، ہے نا. اس کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ نہیں. وہ گرمی میں اب یہاں گدا بچھا ہوا ہے تو بہت ہم لوگ کو مزہ آ رہا ہے، آپ لوگ کو ٹھنڈی لگ رہی ہوگی. بہرحال تو اب آپ ٹھنڈی میں چل کے بوڑھی عورت جائے گی تو اس کے لیے مشکل بات ہے نا. تو ہم وہیں لا کے اگر رکھ دیں تو کتنی اچھی بات ہے نا. تھوڑا اپنے بچوں کو ایسی تربیت ہمیں دینی پڑے گی، ہے نا. ایسی نہیں، ہم اپنے بچوں کو اصل میں اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری بات مانے. نہ آپ اللہ رسول کے احکام سکھائیے، وہ آپ کی بات خود بخود مان لے. ایسا نہ ہو وہ صرف ان کا ادب کرے جن کا آپ کہتے ہیں، نہیں، وہ ہر بڑے کا ادب کرے. کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت اور مہربانی نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے نا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. کبھی کوئی بڑی بہن ہو، اب تو ہم تو مدرسہ پڑھاتے ہیں تو آنکھیں شکایت کرتی ہیں بچیاں، تو شکایت کرنے والوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ ایسا مت کرو. ہمارے بچوں کا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ بچا لیں. جیسے یاسر بھائی نے غلطی کی، اب ہم ان کو پٹوا سکتے ہیں، لیکن ہم کہہ دیں کہ دیکھیے اس بار کہہ نہیں رہے ہیں لیکن اپنی عادت سدھار لینا. اسی شرط پہ نہیں کہہ رہے کہ ہم شکایت نہیں تمہاری کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ کرو، نہیں کہیں گے چلو ہم بھی کر رہے ہیں. یہ مزاج اچھا نہیں. یہ مزاج کہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں لیکن اس شرط پہ کہ تم اپنی عادت سدھار لیں. ہاں جب دوسری بار کرے تو بتا بھی دیجیے، ہے نا، تاکہ اس لیے نہیں کہ وہ پٹا جائے. میرے پاس بچیاں آتی ہیں نا، وہ رو کے کہتی ہیں کہ میری چھوٹی بہن حضرت بگڑ گئی ہے، ذرا اس کو ماریے گا. ہم کو اچھا نہیں لگتا آپ مارتے ہیں تو، میرے بھائی کو مارتے ہیں تو ہمارا تھوڑا ایسا مزاج ہونا چاہیے کہ آپسی محبت بھی برقرار رہے اور اصلاح کرنے کا جذبہ بھی برقرار رہے. یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جو کر رہے ہیں کرنے دو. میں آپ کو حضرت امام حسن حسین کا واقعہ سناؤں، آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے ہیں نا؟ تو ان کا واقعہ سناؤں کہ امام حسن اور حسین ایک بار آپس میں کچھ ایسے فکری اختلاف تعلیم امت کے لیے بھائی بھائی میں اختلاف ہو جاتا ہے. یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں، اسے بہت لائٹلی لینا چاہیے. اچھا ہو گیا تو لوگ امام حسین کے پاس گئے کہ وہ چھوٹے ہیں، ان کو سمجھایا جائے کہ وہ معافی مانگیں. آپ دیکھیں بھلائی کا جذبہ کتنا. تو ایک صحابی نے کہا
کہ ایسا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پہلے معافی مانگے گا، صلح کے لیے پہلے قدم بڑھائے گا، وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ تو امام حسین نے وہ کہا کہ اے میرے نانا کے صحابی، یہی حدیث ہے جو مجھے صلح کرنے سے روک رہی۔ لوگوں نے کہا عجیب حال ہے۔ کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بھائی، بڑے بھائی سے پہلے میں جنت میں چلا جاؤں۔ یہ ہوتا ہے بھلائی کا جذبہ، ہے نا۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ پوری قوم جہنم میں چلی جائے میرے علاوہ، ہے کہ نہیں؟ پورا خاندان جہنمی ہے، ارے میرا رشتہ دار تو بڑے بدتمیز ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے اس کے بارے میں پوچھے گا، حدیث پاک ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک نگہبان ہے، اور تم سے تمہاری نگہبانی کے بارے میں، یعنی نیچے والے لوگوں کے بارے میں سوال جواب کیا جائے گا۔ تو اپنے ماں باپ کا ادب احترام کریں۔ اللہ نے اگر آپ کو ماں باپ کی دولت نوازی ہے، فرمایا گیا اتنا عظیم فلسفہ دنیا کو کون دے سکتا؟ میں تو صاف صاف کہتا ہوں اس وقت دنیا بھر کو دین اسلام کی حاجت ہے، سیدھی سمپل سی بات۔ کسی ہمیں مودی یوگی کی حاجت نہیں، نہ ہمیں اکھلیش یادو اور راہل گاندھی کی حاجت ہے۔ دین اسلام کو ابھی حضرت عمر جیسا کردار رکھنے والے بادشاہ کی حاجت ہے نا، کہ جو صدقے کا اونٹ بھی خود تلاشتا ہے۔ ہمیں ایسا بادشاہ چاہیے، لیکن دنیا یہ سمجھتی نہیں، اسے لڑائی میں ہی مزہ آ رہا ہے۔ آپ بتائیں اتنا عظیم فلسفہ کہ نبی نے فرمایا کہ باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، اور باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے۔ آپ بتائیں جس بچے کے دل میں یہ عقیدہ بیٹھا ہوگا وہ کبھی اپنے باپ کی بے ادبی کرے گا؟ وہ کبھی اس حالت میں صبح کرے گی وہ بچی جو جانتی ہے کہ باپ ناراض ہو گیا تو اللہ ناراض؟ بھائی باپ تو محدود ہے، باپ ناراض ہوگا تو کپڑے نہیں دے گا، کھانے نہیں دے گا، یہی نہ کرے گا، گھر سے نکال دے گا، ٹھیک ہے دیکھ لیں گے بہت دوست ہیں میرے، پال لیں گے ہم کو، کہتی ہیں آج اولاد۔ لیکن اگر یہ سمجھ لیں کہ ہم اللہ میرا ناراض ہو جائے گا تو بتائیں اللہ سے بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ اللہ کی آپ تملیغ سے نکل کے کہاں جائیں گے؟ یہ ساری دنیا تو اسی کی بادشاہت میں ہے نا۔ اللہ ناراض ہو گیا تو ایک بزرگ سے کہا کہ نا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کہا ٹھیک ہے جاؤ اللہ کی زمین سے باہر نکل کے گناہ کرو۔ کون جائے گا اللہ کی ملکیت سے باہر؟ تو تھوڑا سا براڈ ذہن رکھیں اور اپنے بچوں کو دین اسلام کے قریب کریں۔ یہ وہ مبارک مذہب ہے جو آپ کے بچوں کو ایسا کردار دے سکتا ہے کہ ساری دنیا اس کی مرہون ہو جائے گی، ساری دنیا غلام ہو جائے گی۔ آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں ہندوستان میں اسلام کیسے آیا۔ کیرل میں سب سے پہلے دین اسلام آیا ہے۔ تو کیرل میں صحابہ آئے تھے کپڑے کا کاروبار کر، ہے نا، اور وہ عجیب فرشتہ صفت لوگ، جب ہم اپنا پروڈکٹ بیچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارا پروڈکٹ بہت اچھا ہے، وہ بھی کہتے تھے، لیکن پروڈکٹ میں کوئی برائی ہوتی تھی نا تو ایسے پلٹ کے دکھاتے تھے کہ دیکھ لیجئے، جیسے یہاں دیکھیے ہمارا یہ ڈسپلے چٹ لے تو لیجئے بہت اچھا، یہ خوبیاں ہیں، لیکن اس میں یہ برائی بھی ہے نا۔ پھر نماز کا وقت ہوتا تھا تو لوگ دیکھتے تھے کوئی اللہ کا نام لے رہا ہے، پیچھے کھڑا ہو جا رہا ہے، لوگ دیکھ کے حیرت زدہ ہو گئے کہ کیسے فرشتہ صفت لوگ ہیں کہ اس مادیت پرستی کی دنیا میں جب ڈاکٹرز ایسے علاج کر دیتے ہیں کہ قوم پریشان ہے، ٹیچرز بچوں کا فیوچر خراب کر رہی ہے، کیسے لوگ ہیں جو اپنے پروڈکٹ کی برائی بتا رہے ہیں؟ تو وہ بتاتے تھے کہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی دھوکہ دے کے ہمیں کبھی 4 پیسے نہیں کمانے۔ تو اس تعلیم سے انسپائر ہو کے بہت سارے لوگ دین اسلام میں داخل۔ تو ہمیں تھوڑا سا پریکٹیکل مسلمان بننے کی حاجت ہے، وہ والا نہیں جو صرف عید پہ نیا کپڑا پہنتا ہے، سیوئی کھاتا ہے، بقرعید پہ تھوڑا گوشت ووشت کھا لیتا ہے۔ کیوں فرحان بھائی؟ فرحان بھائی گوشت بہت پسند ہے، تو تھوڑا گوشت ووشت کھا لیتا ہے، سیوئیاں۔ اور بچوں سے بھی کہہ رہا ہوں، بچے بھی ہوں گے اندر، ہمیں وہ والا بھی بچہ نہیں بننا ہے جو خالی عید میں عید ہی لیتا ہے نا۔ ہمیں وہ والا بننا ہے کہ عید میں ہم محبت میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے جائیں۔